میرے مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ سیاست ایک گٹر ہے، لیکن پاکستان میں ایک بڑی جماعتیں ایسی ہیں جو کہ اسلام کے نام کے اوپر پولیٹکس کر رہی ہیں۔ ان میں سے سراج الحق صاحب کی جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUI اور سعد رضوی صاحب کی TLP، یہ تینوں بڑی اور مین سٹریم کی جماعتیں ہیں جو اسلام کے نام کے اوپر پولیٹکس کر رہی ہیں۔ ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ساحل ادیم جو کہ ایک اسکالر ہیں، انہوں نے ان تینوں جماعتوں کو، جماعت اسلامی، JUI اور TLP، ان تینوں کو بڑا مجرم کہا ہے۔ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا، آپ ان کی ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ جاگی ہوئی قومیں نا اپنی کرنٹ دکھا دیتی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جماعت اسلامی، اوکے، فضل الرحمان کی جماعت، JUI اور TLP، یہ تین مولویوں کی جماعتیں نا، چوتھی دنیا کو مستنی میں کر رہا ہوں، اور بھی ہوں گے لیکن مین اسٹریم یہی ہیں۔ یہ ہیں تین مجرم، باقیوں نے تو کبھی اسلام کا نام بھی نہیں لیا۔ سر اتنا جنرلائز کیسے کر سکتے ہیں اب ان تینوں کو، حالانکہ بہت ڈفرینسز ہیں۔ قرآن ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، ورنہ میں نا ان کو مجرم کہتا۔ جس بندے نے قرآن کا کلیم نہیں کیا اس کو میں لا اکراہ فی الدین کے اصول میں، لکم دینکم ولی دین کے اصول میں چھوڑ دیتا ہوں کہ یار تم لوگوں نے خود کہا ہے کہ گوروں کی پوجا کرنی ہے، تم نے مجرم کس بیس پہ سر ویسے سمجھ رہے ہیں آپ نے اسلام کے نام پہ بچوں کو کنفیوز کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دیٹس دا پرابلم۔ میرے سے بڑا مودودی کا فالوور کوئی نہیں ہے۔ آئی اسٹل تھنک دس واز بلیٹنٹ مسٹیک کہ جو شخص کہتا ہو کہ سر میرا اسلام سے کوئی، میں نام کا مسلمان ہوں، باقی سب گوروں والا کام کرنے آیا ہوں، میں ان سے تو میں نہیں ایکسپیکٹ توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔ جو بندہ قرآن کا نام لے کے اسلام کے بینر لگا کے وہ والے نہج کے اوپر ہمیں ڈال دے جس میں اسلام خراب تو ہو سکتا ہے، گروتھ کی تو بہت دور کی بات ہے، خرابی کی طرف تو لے کے جا سکتے ہیں ہم، لوگوں کا دین بھی خراب کریں گے اور لوگوں کا انفرادی معاملہ بھی خراب کر دیں گے، جو مذہبی امور ہیں وہ بھی کمپرومائز ہو جائیں گے، تو لوگ سمجھیں گے قرآن میں الاؤنس ہے۔ اب اس وقت فلسطین میں کیا چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ اس کا قصوروار کون ہے؟ اسرائیل یا امریکہ؟ بالکل سیریسلی یو تھنک امریکہ از ڈوئنگ دس؟ اسرائیل از مین کلپریٹ؟ نہیں سر، کیا ہو گیا آپ کو؟ مسلمان از دا مین کلپریٹ ہیئر۔ سوچیں، میں اگر ابھی آپ کو پکڑ لوں اور آپ کا بھائی کچھ بھی نہ کرے، ہی از دا کلپریٹ۔ میں آپ کو اس لیے دست درازی نہیں کروں گا، آپ کے پیچھے بندے کھڑے ہوئے ہوں گے، ایکا ہوگا، آپ کی قوم ہے۔ مسلمان مولوی نے پروو کر دیا ہے کہ ہمارے دین میں ہمارے بچے مرنے الاؤ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور بیسٹ کے سیناریو کے اندر میں روڈ پہ آ کے ماتم کروں گا۔ روڈ پہ آ کے ماتم کون کرتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، ورنہ میں اس کے علاوہ اسلام میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھ رہے نا؟ اس وقت فرقان فلسطین نے بٹھایا ہوا ہمارے اوپر۔ اگر اتنے بل پاس کروائے ہیں نا مولویوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستان کی، آپ کو پتہ ہے نا؟ بالکل، یہ LGBT کا میرے ہوتے ہوئے ہوا ہے نا، ابھی تو LGBT کا بل اچھا کام ہوا ہے سر، بالکل سنیں آتے ہیں نا پارلیمنٹ ہاؤس میں بل پاس کرا تھا، تو انہیں صحابہ کا بل پاس ہوا نا، جی پیغام پاکستان پہ علماء نے بل لکھوایا نا، بالکل ہوا۔ تو فلسطین پہ بل پاس کر کے روڈ کے اوپر آ کے رونا شروع کر دیا انہوں نے۔ ڈونٹ یو سی کہ گیم کیا ہو رہی ہے؟ پوری قوم اس کیس میں ساتھ تھی ان کے۔ سر بل پہ تو قانون بنتا ہے نا، اس پہ تو آپ قانونی پوش بنتی ہے سر، ریزولوشن پاس کرتے ہیں، وہ ریزولوشن پاس کی ہے ہمارے پارلیمنٹ نے، مذمت کی ہے، اس میں بل تو قانون کا بل نہیں، آرمی ڈپلائمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں، میزائل چلانے کا بل، آرمی اور آرمی ڈپلوائے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو وہ تو پھر نیشنل لیڈرشپ کا کام ہے نا۔ آپ نے تین پارٹیز کو آپ نے سنگل آؤٹ کیا ہے، تین پارٹیز کو بھی، ہم ان کے تین پارٹیز کے پاس فلسطین کا کیس تھا نا، باقیوں کے پاس فلسطین کا۔ شیخ رشید بتائے گا فلسطین کے کیس میں کیا کرنا ہے؟ تین پارٹیز کے بعد ریپرزنٹیشن نہیں ہے، ایک سیٹ پارلیمنٹ کے اندر ہے۔ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے سر، فلسطین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فلسطین نے مولویوں کی پوری قوم مولویوں کی طرف آ گئی تھی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو چیس نہیں نا سمجھ آتی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈیموکریسی نے اندھا کر دیا ان کو۔ پوری قوم، پوری دنیا، پاکستان نہیں، پوری دنیا کے مسلمان مولویوں کے پیچھے آ گئے تھے کہ بتاؤ کیا کریں۔ ہر غیر مسلم بھی مسلمان ہوا ہے اس وقت پوری دنیا میں PTI مسلم لیگ اور PPP کا نہیں، پوری دنیا اس وقت اسرائیل فلسطین ہو رہی ہے، دو فلینک بن گئے ایسے ہی۔ تو پاکستان کے مولویوں کو پتا تھا اس وقت سارے کے سارے فلسطین کیمپ میں ہیں، اور ہم واحد داڑھی والے جو فلسطین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ بالکل الیکشن جیت چکے تھے، یہ اصلی الیکشن جو ہو رہا تھا اللہ نے کرایا، وہ جیت چکے تھے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ لڑکوں کو روڈوں پہ لا کے نعرے مار کے گھر چلے گئے۔ تو واٹ از دی ادر آپشن سر ان کرنٹ سچویشن؟ آپ یہ بتائیں، فضل الرحمان صاحب نے پشاور موڑ پہ جلسہ کتنے عرصہ کیا تھا دھرنا؟ اپنے ڈیڈی کی سیٹ لگی ہوئی تھی نا، تو کھڑا ہوا تھا یہ پشاور موڑ پہ، ٹھیک ہے؟ میرے فلسطین کے بچے تھے تو یہاں پہ پشاور موڑ بلاک کیا تھا اس نے، 15 منٹ کا لیکچر دے کے چلا گیا۔
یہ مسلمان کی شان یہ مسلمانوں کی درد ہے اصل میں. پی ٹی آئی نے کتنے مہینے اسلام آباد بلاک رکھا ہے میرا. سوچیں اس وقت کیوں نہیں بلاک کیا انہوں نے کہ بھائی ہمیں جری انیشیٹو ابھی چاہیے. امریکہ تک کچھ نہیں کر سکتا, آپ کو پتہ نا بگر گیم کے اندر امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر ایک حکومت پہ پریشر ہو. ایٹم بم بھی ہم نے اسی عوام کے پریشر میں پھاڑے تھے, حالانکہ نواز شریف کو اپنے ووٹ چاہیے تھے, مگر امریکہ نے منع کیا ہوا تھا. اسی امریکہ نے, اسی ان کے ڈیڈی نے منع کیا ہوا تھا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا اور چاغی میں بلاسٹ ہو گئے تھے. اس کیس کے اوپر ان کو کیوں نہیں پتا تھا کہ پوری قوم ویسی ساتھ ہے ان کے. غور سمجھیں, یہ چیف آف آرمی اسٹاف کو, آرمی کو باتیں کرنا بہت آسان ہے, ان کے ہاتھ میں تھی گیم. اللہ نے پلیٹ میں پیش کیا تھا مسلمانوں کو, مولویوں کو, اور انہوں نے کیا کیا کراچی میں دھرنا سراج الحق صاحب نے. دس از وائی وی پکڈ یو کہ آپ کو پوری سب سے پاکستان کی سب سے بڑی اسلامی پارٹی دیں گے تاکہ آپ دھرنے وہ جلسے کیا کریں جا کے کہ جی آپ نے رونے کی مجلس کی ہے. ریئلی دیٹس پالیٹکس, رونے کی مجلس. سوچیں سے یہ کہاں ہے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے سامنے اللہ نے پروف آف کانسیپٹ دیے. میں تار القادری صاحب ورنہ پہنچ چکے تھے یہاں پہ ڈی چوک بلاک کرنے, ٹھیک ہے. فضل الرحمان صاحب نے وہی چوک بلاک کیا, پشاور موڑ بلاک کیا, عمران خان نے ڈی چوک ہی بلاک کیا. فلسطین کی باری آئے, سب کو اچانک پیسفل پروٹیسٹ کی سینس آ گئی. سم ہاؤ ان کو پتہ چل گیا پیسفل پروٹیسٹ کیا ہوتا ہے. میرے بھائیو, بات کریں اگر سراج الحق صاحب کی جماعت اسلامی کی, تو وہ باقی ماندہ دونوں جماعتیں JUI اور TLP سے کافی زیادہ بہتر ہے. اس میں سلجھے ہوئے لوگ ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہیں, اور نہ ہی وہ متشدد ہیں. ان میں JUI کی ڈنڈا بردار فوج اور TLP کی تلوار والی پالیسیز جیسی کوئی بات نہیں ہے. باقی میرے بھائیو, پولیٹکس تو تینوں جماعتیں اسلام کے نام پر ہی کر رہی ہیں. یہ جماعتیں یہی سمجھتی ہیں کہ ان کے پولیٹکس والی گاجر مولی صرف اور صرف اسلام کے نام پر ہی بک سکتی ہے. لیکن یہاں نظر آتا ہے کہ آج کل کا نوجوان اسلام کو کتنا فالو کرتا ہے. یہاں بات صرف نعروں تک رہ گئی ہے, نعروں کو ہی دین بنا لیا گیا ہے. ایکچولی میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو کوئی فالو کرنا ہی نہیں چاہتا. آئندہ کئی سالوں تک مجھے تو ان اسلام کے نام کے اوپر پولیٹکس کرنے والی جماعتوں میں سے کوئی بھی آگے آتا نظر نہیں آتا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.